اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی 50 آیت مبارکہ پڑھ لی ہیں۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ اور یاد کرو، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ فرمایا، موسیٰ سے 40 لیلتاً رات کا، ثم پھر متخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچھڑے کو، معبود من بعد ہی ان کے بعد، وانتم اور تم ظالمون سخت ظالم تھے۔ یعنی اب دیکھیں، جب بنی اسرائیل علیہ السلام جو ہیں غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے، تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا، اور اس کے بہانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر فرمایا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس ظلم عظیم کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتب ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا فرمائی، موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، لعلکم تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں جو کتاب سے مراد لیا گیا ہے، وہ کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز، اس سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہو اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَإِذْ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یاد کرو، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم ڈھایا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ بچھڑے کو خدا بنا کر، فتوبو پس چاہیے کہ توبہ کرو، الی باریکم اپنے خالق کے حضور، فقتلوا سو قتل کرو، انفسکم اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، ذالکم یہ بہتر ہے، خیرن تمہارے لیے، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتابا پھر تمہاری توبہ، علیکم تمہاری، یعنی پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو بے شک ہو التواب وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ یاد کرو تم، یا موسیٰ اے موسیٰ یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نومنو ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ جب تک کہ نرا ہم دیکھ نہ لیں، اللہ کو جہرتاً یعنی ظاہری طور پر، فَأَخَذَتْكُمْ پس اس گستاخی پر آ لیا، الصاعقۃ تم کو بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچھڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، تو لگے توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کریں، اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تیغ کرے۔
کئی لوگوں نے حکم قتل کی کئی ایک تعویلیں کی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس قتل سے مراد ریاضیات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کے باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس ایک آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریح غدر تھا۔ جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار میں بڑی آزاد ہے، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو کھیڑ پھینکے، اور جو فرد ایسا کرے اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی نوعیت تھی اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی، اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان سے عفو درگزر کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے جلا اٹھایا من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ اب بنی اسرائیل کا اصلی وطن جو تھا وہ شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تو عمالقہ جو تھا اس نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک وہ ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افگن رہیں۔ اس آیت میں ان انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی آگے دیکھتے ہیں، دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سائبان عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا علیکم تم پر الغمام بادل کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، سائبان دے دیا انہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلویٰ، یعنی من و سلوہ اتارا تم پر، یعنی کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی جو ہم نے تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا وہ کھاؤ۔ وما اور انہوں نے نہیں ظالمونا زیادتی کی، یعنی انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن کان وہ تھے انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے، یعنی حقیقت میں انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی تھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی زست اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان اور بے آب و گیا سے ریگستان میں فراہم کر دیے، اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں۔ اب دیکھیں جو اس آیت مبارکہ میں من سے مراد، من و سلوہ، من سے مراد جو ہے وہ انجیر ہے، انجیر، ترنجین، یعنی ترنجین ایک قسم کی قدرتی شکر ہوتی ہے جو اونٹ کے کٹارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ اور ان کو محنت و مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من یعنی احسان فرمایا گیا، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوہ کے نام سے تعبیر فرمایا گیا۔ ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنی دنیا و آخرت جو ہے برباد کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور یاد کرو قُلْنَا جب ہم نے حکم دیا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہادِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، اور راغدن جتنا چاہو، وادخلوا اور داخل ہونا الباب دروازے سے، سجدن سر جھکائے ہوئے، وَكُلُوا اور کہتے
جان بخش دے، حتتن نغفر لکم یعنی ہمیں بخش دیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم زیادہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو۔ یعنی اب ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی بستی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا۔ بائبل کی تصریح یہ ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی خصوصیات کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ قصص قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے، تو وہ طرح طرح کے شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگیں تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش اور مغرور ہو کر نہ گزریں، بلکہ دل میں عجز و تواضع اور زبان پر حتت طلب مغفرت کر کے گزریں، یعنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے گزریں۔ یہاں سجدے کا لغوی معنی یعنی تذلل اور انکسار مراد لیا گیا ہے۔ فبدلا پس بدل ڈالا الذین ظالموا ان ظالموں نے قولاً اور بات سے غیر الذی جو کہا گیا تھا قیلا لہم جو انہیں کہا گیا تھا، انہوں نے اس بات سے بدل ڈالا ان ظالموں نے۔ فانزلنا تو ہم نے اتارا علی الذین ان لوگوں پر ظالموا ستم پیشہ یعنی ان پر ظلم اتار دیا، رجزن عذاب من السماء یا آسمان سے، بما اس کی وجہ سے کانوا وہ تھے یفسقون نافرمانی کرتے، اس وجہ سے ان پر جو ہے آسمان سے عذاب اتارا گیا۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، ان کی بدعمالیوں کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے فرما دیا، اضرب مارو بعصاک اپنا عصا الحجر فلاں چٹان پر پتھر پر، فانفجرت تو فوراً پھوٹ پڑے، فوراً بہہ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشر 12 عیناً چشمے، قد پس تحقیق پہچان لیا عالمہ یعنی قد پس تحقیق عالمہ پہچان لیا، کلو ہر اناسن شخص نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ جب یہ ریگستان میں بنی اسرائیل جو تھے پیاس سے تڑپنے لگے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور اس پتھر سے جو تھے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو کل تم جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادعو پس آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے، تنبت الارض یعنی اس زمین سے جن کو زمین اگاتی ہے ہمارے لیے وہ نکالے، من بقلہا مثلاً ساگ، و کفائہا اور ککڑی، و فومہا اور گیہوں، و عدسہا اور مسور، و بصلہا اور پیاز۔ قالا تو فرمایا، کیا تستبدلون تم لینا چاہتے ہو الذی اللہ سے، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا خیر جو بہتر ہے یعنی عمدہ ہے، اہبطوا جا رہو، مصر کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور غربت، وباءوا اور مستحق ہو گئے، بغضب غضب کے، من اللہ اللہ کے،
یعنی الہی کے غضب میں کہ وہ مستحق ہوگے۔ ذالکہ یہ سب کچھ بھی انہم اس وجہ سے کانوا تھا یکفرون وہ انکار کرتے رہے تھے بیآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، انبیاء کو، بغیر الحق کی ناحق، ذالکہ اس وجہ سے تھا بما اسو کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہاں یہ شبہ دل میں کھٹکتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر و تنگ دستی مسلط کر دی، حالانکہ ان کا شمار دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے جو ہے انسائکلوپیڈیا اپنے فقرات میں لکھتے ہیں گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ یہاں پھر اس امر کی وضاحت کر دی کہ بنی اسرائیل پر ذلت و افلاس کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہ تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے تھا، اور انہیں سزا بھی اسی وجہ سے دی گئی تھی۔ اس قسم کے جرائم سے بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثلا تب خدا کی روح زکریہ پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ جب آپ نے ہیرودیس بادشاہ کو اس پر ٹوکا کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے پہلے انہیں قید کر لیا، بعد میں اپنی داشتہ کی فرمائش پر آپ کا سر کاٹا اور ایک تھال میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ ہادو یہودی، والنصارى عیسائی ہوں، والصابئین اور صابی من جو کوئی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، معاملہ اور عمل کرے صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہیں کوئی اندیشہ خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور وہ نہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہو، جنت ان کی ہے اور ان کے علاوہ جنتی قومیں جو ہیں وہ اور نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ کتنی ہی پاک باز کیوں نہ ہو، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر جو ہے پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو، نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اسلام میں ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے، حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے لیے ذبیح کو حلال فرمایا کرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو، خذو پکڑ لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی سے، وذکروا اور یاد رکھنا ما فیہ اس میں جو درج ہے، لعلکم تاکہ تم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک اس پختہ وعدے کے بعد، فلولا تو اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم تو تم ضرور جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں سے ایک ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لفظ ہے علمتم پر قد اور قد پر لازم تاکید بلائے تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو۔ وَلَقَدْ اور پس تحقیق علمتم
تم جانتے ہو الذین انہیں اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی منکم تم میں سے فی السبت سبت میں فقلنا تو ہم نے کہہ دیا لہم انہیں کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین پٹخارے ہوئے، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم پٹخارے ہوئے بندر بن جاؤ جنہوں نے سبت کے دن میں جو ہے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک دن جو ہے عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ ان کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا اور فریب سے کام شروع کر دیے۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ اب سینچر کا جو دن تھا نا وہ مقرر کیا ہوا تھا، سنیچر، جبکہ مچھلیاں جو تھیں وہ شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی اور ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ معطل کر دیا جائے، اس لیے ان پر یہ عذاب مسلط فرمایا گیا۔ اب ہفتے کا دن مقرر تھا عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اتوار والے دن جو ہے اتوار کا دن جو تھا وہ عبادت کے لیے مقرر تھا، لیکن جو تھے یہ یہودی انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اتوار والے دن وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ اب ان کو رسوائی اور خاری کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ اگر مسوی شریعت جو ہے وہ اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت جو ہے، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، باخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعے کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت کے لیے ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔